اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام کائنات کے لیے آخری نبی اور ہادی بنا کر مبعوث کیا تاکہ تمام مخلوقات تک پیغام حق پہنچایا جا سکے۔ تمام انبیاء کرام سے اللہ نے وحی کے ذریعے کلام کیا۔ نزول وحی ایک مخصوص اور غیر معمولی کیفیت ہوتی ہے جس کا ادراک عام انسان نہیں کر سکتے۔ یہ عظیم منزلت پر فائز نبیوں سے رابطے کا ایک خاص طریقہ الہی تھا۔ وحی کے معنی کلام اور خطاب کرنے کے ہوتے ہیں، یعنی اللہ کا اپنے نبیوں کی طرف نازل فرمانا۔ نزول وحی کی صورت میں اللہ اپنے پیغمبروں سے براہ راست کلام فرماتا ہے یا کسی خاص فرشتے کو فرض دے کر بھیجتا ہے۔ لہٰذا گزشتہ نبیوں کی طرح اللہ نے امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پہلی وحی کا آغاز کیا اور انہیں عظیم کام کے لیے منتخب کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آغاز سچے خوابوں سے ہوا۔ جو خواب آپ رات کو دیکھتے، اس کی تعبیر صبح کے اجالے کی مانند سامنے آ جاتی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 40 برس کے ہوئے تو دنیا سے دل بھر گیا اور آپ مکہ کے پہاڑوں میں گوشہ نشین ہو گئے۔ وہاں آپ خلوت میں کئی راتیں عبادت میں گزارتے، پھر توشہ لینے گھر آتے اور واپس ان غاروں میں چلے جاتے۔ ماہ رمضان کی ایک رات جب آپ غار حرا میں ذکر و فکر میں مشغول تھے تو آپ پر پہلی وحی کی ابتدا ہوئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ اے محمد پڑھو۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا میں پڑھنا نہیں جانتا۔ آپ فرماتے ہیں کہ فرشتے نے مجھے پکڑ کر اتنے زور سے ہلایا کہ میری طاقت جواب دے گئی، پھر مجھے چھوڑ کر کہا کہ پڑھو۔ میں نے پھر وہی جواب دیا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ پھر فرشتے نے تیسری بار مجھے پکڑا اور تیسری مرتبہ مجھ کو ہلایا، پھر مجھے چھوڑ دیا اور کہنے لگا کہ پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا اور انسان کو خون کی پھٹکی سے بنایا، پڑھیے اور آپ کا رب بہت ہی مہربانیاں کرنے والا ہے۔ بس یہی آیتیں آپ جبریل علیہ السلام سے سن کر اس حال میں غار حرا سے واپس ہوئے کہ آپ کا دل اس انوکھے واقعہ سے کانپ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ مجھے کمبل اڑا دو۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کمبل اڑا دیا گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈر جاتا رہا تو آپ نے اپنی زوجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تفصیل کے ساتھ یہ واقعہ سنایا اور فرمانے لگے کہ مجھے اب اپنی جان کا خوف ہو گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ کا خیال صحیح نہیں ہے۔ اللہ کی قسم آپ کو اللہ کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ آپ تو اخلاق کے فاضلہ کے مالک ہیں۔ آپ تو کنبہ پرور ہیں، بے کسوں کا بوجھ اپنے سر پر رکھ لیتے ہیں، مفلسوں کے لیے آپ کماتے ہیں اور مہمان نوازی میں آپ بے مثال ہیں اور مشکل وقت میں آپ امن حق کا ساتھ دیتے ہیں۔ ایسے اوصاف حسنہ والا انسان یوں بے وقت ذلت و خواری کی موت نہیں پا سکتا۔ پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں جو آپ کے چچا زاد بھائی تھے اور زمانہ جاہلیت میں نصرانی مذہب اختیار کر چکے تھے اور عبرانی زبان کے کاتب تھے، لہٰذا انجیل کو بھی عبرانی زبان میں لکھا کرتے تھے۔ جب ورقہ کو یہ سارا واقعہ سنایا گیا تو وہ بے اختیار بول اٹھے کہ یہ تو وہی ناموس ہے جسے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی دے کر بھیجا تھا۔ کاش میں آپ کے اس عہد نبوت کے شروع ہونے پر جوان عمر ہوتا، کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جب کہ آپ کی قوم آپ کو اس شہر سے نکال دے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر تعجب سے پوچھا کہ کیا وہ لوگ مجھے نکال دیں گے؟ ورقہ کہنے لگا ہاں یہ سب کچھ سچ ہے، مگر جو شخص بھی آپ کی طرح امر حق لے کر آیا لوگ اس کے دشمن ہی ہو گئے ہیں۔ اگر مجھے آپ کی نبوت کا وہ زمانہ مل جائے تو میں آپ کی پوری مدد کروں گا، مگر ورقہ کچھ دنوں کے بعد انتقال کر گیا۔ حارث بن ہشام نامی شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر وحی کیسے نازل ہوتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وحی نازل ہوتے وقت کبھی مجھے گھنٹی کی سی آواز محسوس ہوتی ہے اور وحی کی ایک کیفیت مجھ پر بہت شاق گزرتی ہے۔ جب کیفیت ختم ہوتی ہے تو میرے دل و دماغ پر فرشتے کے ذریعے نازل شدہ وحی محفوظ ہو جاتی ہے، اور کسی وقت ایسا بھی ہوتا ہے کہ فرشتہ انسانی شکل میں میرے پاس آتا ہے اور مجھ سے کلام کرتا ہے، بس میں اس کا کہا ہوا یاد رکھ لیتا ہوں۔ حضرت عائشہ بیان فرماتی ہیں کہ میں نے سخت کڑاکے کی سردی میں آپ کو دیکھا ہے
کہ آپ پر وحی نازل ہوئی، اور جب اس کا سلسلہ ختم ہوا تو آپ کی پیشانی پسینے سے شرابور تھی۔ وحی الہی کی شدت نہایت ہی غیر معمولی ہوا کرتی تھی، لہذا حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار تھے۔ اسی دوران آپ پر وحی کا نزول شروع ہو گیا، لہذا وہ اونٹنی بھی اس بوجھ کی متحمل نہ ہو سکی بلکہ گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ران میری ران پر تھی۔ مجھے اتنا بوجھ لگا کہ اندیشہ ہوا کہ کہیں میری ران ٹوٹ ہی نہ جائے۔ وحی کی سب سے اعلیٰ اور انتہا درجہ وہ تھی جب معراج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے براہ راست ہم کلام ہوئے۔